بھروسہ کرو اس عزت والے پر جو مہر والا ہے. آج عزت رسول کے گھرانے کو ہے, آج عزت سادات کو ہے, آج عزت نبی کے نام لیواؤں کو ہے. جس نے نبی کی عزت نہ کی اس کی عزت نہیں ہے. جس نے رسول کی, ہماری عزتوں کی کوئی حیثیت ہے؟ ہمارے فاروق اعظم کہا کرتے تھے کہ عمر تو چرواہا تھا, خود اپنے آپ سے کلام کرتے, عمر تو چرواہا تھا, تجھے اسلام نے عزت دی, تجھے رسول اللہ نے عزت دی. آج تیری عزت عمر رسول اللہ کی وجہ سے. یہ ہر وقت حضرت عمر اپنے آپ سے کہا کرتے تھے ایسے ساتھی ڈھونڈ کے لاؤ جو رسول اللہ کی محبت میں وارفتہ تھے, رسول اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو یوں کہہ لیں کہ رسول اللہ کے فنا فی الرسول بھی تھے, فنا فی اللہ بھی تھے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بن داموں جو خود بک گئے تھے رسول کی محبت میں. یہ غلامی ایسی غلامی تھی جس میں بن داموں خود بک گئے تھے اور کبھی ہم آپ کے ہو گئے. تو میں یہاں پر جب یہ کہ جو تمہیں دیکھتا ہے تم کھڑے ہوتے ہو, یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ پیارے تم اتنے مجھے محبوب ہو, اتنے مجھے عزیز ہو, میں تمہیں دیکھتا رہتا ہوں, میں تمہیں ارے ہم اس کو پکارتے جو اللہ الصمد ہے. الصمد ہے نا, وہ الصمد کیا ہے مکرم صاحب؟ بے نیاز, بے نیاز ہے نا, اسے وہ بے نیاز ہے, لیکن وہ ہم سے بے نیاز ہے, لیکن اپنے حبیب کو تکتا رہتا ہے, وہ اپنے حبیب کو دیکھتا رہتا ہے. وہ اپنے حبیب کو دیکھنا میرے پروردگار نے قرآن میں لکھ دیا کہ جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو, جب تم عبادت کرتے ہو, جب تو پھر تمہیں, اور وہ یہ بھی فرما دیتا ہے کہ بھائی تم نے بہت عبادت کر لی, اب تمہارے قدمین متورم ہو گئے, تھوڑا آرام بھی کر لو. یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یہ کہہ کر پکارا. تو میں آخر میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ دعوت ذوالعشیرہ سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ سب سے پہلے خاندان والوں کو آپ نے دعوت دی, 2 مرتبہ دعوت دی, اس کے بعد آپ کو کہہ دیا گیا کہ اعلان کر دو. تو میں بس یہ آخر جملہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جملہ کہنا چھوڑ دیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. نبوت کوئی الماری پہ رکھی ہوئی چیز نہیں ہے جو مل گئی, آپ پیدا ہی نبی ہوئے تھے. یہ کہا کیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کا حکم ہوا. نبی تو وہ پیدائشی نبی تھے, جو اپنے پنگوڑے میں انگلی سے چاند سے کھیلا کرتا ہو اسی کو رسول کہتے ہیں. جس کا جھولا جھلانے کے لیے جبرائیل آتے ہو اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں, اور جو پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر جائے وہ محمد مصطفیٰ ہوتا ہے. جس نے پیدائش کے فوراً بعد, حضرت آمنہ کہتی ہے میں نے اپنے بچے کو دیکھا پیدائش کے فوراً بعد بطن اتھر سے وہ فوراً سجدے میں گر پڑا, اس کو کہتے ہیں محمد, کیونکہ وہ احمد ہوتا ہوا چلا آ رہا تھا. اب اس احمد کو کائنات میں یا دنیا میں آنے کے, کائنات میں آ چکا تھا احمد بن کر, دنیا میں آنے کے لیے محمد بننے کے لیے ضروری تھا کہ احمد کا آخری سجدہ, جو آمد کائنات والا احمد تھا, وہ آخری سجدہ دنیا میں کر لے تاکہ احمد بھی ہو جائے, محمد بھی ہو جائے, محمود بھی ہو جائے اور حامد بھی ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ ساری باتیں اس کے ساتھ طے شدہ ہو جائے. تو میں بس یہیں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے نازک معاملات ہوتے ہیں, بڑے حساس معاملات ہوتے ہیں. محبت مصطفیٰ میں ذرا اپنے دلوں کو اور نرم کیجیے اور محبت لے کر آئیے. جتنا رسول سے پیار کریں گے اتنی خدا کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. ناظرین محترم, ذرا میں تھوڑا سا ذرا بیٹھ جا رہا ہوں, میں بیٹھ رہا ہوں. تو یہ اب نعتوں کا سلسلہ شروع کریں گے. اصل میں مسلسل بولتے بولتے کبھی تھوڑا سا انسان تھک جاتا ہے. تو بسم اللہ. فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے علی والے, جہاں بیٹھے علی والے, جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو,
جلی عشق علی کی شمع اور پروانے آ بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے چلے اپنے مکان سے اور چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے ادھر رخصت کیا سب نے ادھر آئے علی لینے ادھر رخصت کیا سب نے ادھر آئے علی لینے یہاں سب رو رہے تھے ہم وہاں محفل سجا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے اور یوسف بھائی یوسف میمن اس شعر کو پڑھنے سے پہلے کہتے تھے کہ اس سے بڑا 5واں شعر میں نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھا علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے یہ کون آیا کہ استقبال میں سب انبیاء اٹھے یہ کون آیا کہ استقبال میں سب انبیاء اٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے علی والے علی والے علی والے مکرم بھائی انجمن آرا ہے ہر سو جلوہ شان علی سبحان انجمن آرا ہے ہر سو جلوہ شان انجمن آرا ہے ہر سو جلوہ شان علی یوں ہی چمکے گا ابد تک مہر تابان علی یوں ہی چمکے گا ابد تک مہر تابان علی اللہ اللہ دل کشی حسن مکان علی
اللہ اللہ دلکشی حسن امکان علی، جس کو دیکھو وہ ہوا جاتا ہے قربانی علی، جس کو دیکھو وہ ہوا جاتا ہے قربانی علی، منعقد ہے منعقد ہے روضہ مولا پہ کہ بز میں طواف، جھولیاں بھرتے ہیں اپنی سب گدایان علی، جھولیاں بھرتے سب گدایان علی، مطمئن ہنگامہ محشر سے ہے ان کے فقیر، مطمئن ہنگامہ محشر سے ہے ان کے فقیر، ایک سکون مستقل ہے زیر دامان علی، ایک سکون مستقل ہے زیر دامان علی، ان کی عظمت کا بیان ستار ممکن ہی نہیں، ان کی عظمت کا بیان ستار ممکن ہی نہیں، ہے خدائے پاک جب ہے خدائے پاک جب خود ہی ثنا خوان علی، ہے خدائے پاک جب خود ہی ثنا خوان علی، انجمن نعرہ ہے ہر سو جلوہ شان علی، یوں ہی چمکے گا ابد تک بحر تابان علی۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ احمد رضا بھائی، ابھی ہمارے پاس تھوڑا وقت باقی ہے، تو ابھی کتنا وقت ہے؟ اچھا، اپنا حمود صاحب لوگ کالز بھی کر رہے ہوں گے ماشاء اللہ سے، تو وہ کچھ کہنا بھی چاہ رہے ہوں ہے نا؟ اچھا، اب یہ ماشاء اللہ جو آپ نے بھی کلام پڑھا، آپ نے بھی کلام پڑھا، میں بھی بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، احمد بھائی سے ہم نعت آپ کو بھی سنوائیں گے، علماء کرام بھی جب تشریف لے آئیں گے، وقت بہت ہوتا ہے آپ کے پاس ٹائم، اب آج کل یہ ہو رہا تھا کہ میں ہی پڑھ رہا تھا نعت، آپ ماشاءاللہ سحری کر رہے ہوتے تھے اس وقت، تو میں وہی سوچ رہا تھا کہ کیا منظر ہوگا اس وقت خیبر کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیبر بہت بڑی جنگ تھی، خیبر کوئی، اچھا پتہ نہیں بہت سارے لوگ خیبر نہیں گئے ہوں گے، اصل میں
ہر آدمی نہیں جا پاتا, ایک تو دور ہے کافی, پھر پہلے بڑی سختیاں تھیں, اب اتنی سختی نہیں ہے, اب چلے جاتے ہیں لوگ جن کو جانا ہوتا ہے. بہت سارے قلعے تھے وہاں, یہودیوں کا بڑا مضبوط گڑھ تھا, اور یہ اسرائیل سے 500 مائل دور ہے, 500 مائلز, 500 مائلز اوے, اس کے بعد اسرائیل شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا مضبوط, اسی لیے آج بھی اسرائیلیوں کا یہ بڑا کہ ہمیں خیبر حاصل کرنا ہے, ان کے ہاں بڑا اس کا درس دیا جاتا ہے. نہیں کر سکتے, آ ہی نہیں سکتے وہاں تک. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ بڑے مضبوط قلعے تھے وہاں. اس میں ایک قلعہ جو تھا خیبر کا قلعہ تھا, خیبر کے ارد گرد بہت سارے قلعے تھے. تو ادھر تھا مرہب. اچھا, وہاں ایک بڑا زبردست بات یہ ہوئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کل علم میں اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. تو ایک تو بات یہ طے ہو گئی کہ جس نے بھی آج اس کام کے لیے اکسایا تھا اس نے اچھا کام نہیں کیا. اور یہ خوارج کی گروہ تھے, 3 لوگوں کو مارنے کے لیے نکلے تھے. تاریخی حقائق بتانے چاہیے, حقیقت ہے 3 لوگوں کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے خوارج کے. اور یہ نہروان کے بعد ہوا ہے. عین 40 ہجری میں جب آپ نہروان کی فتح سے فارغ ہو کر دوبارہ آپ پیش بندی کر رہے تھے ایک اور جنگ کی, جس کا نام لینا اس وقت مناسب نہیں, جنگ کی پیش بندی کر رہے تھے, اس وقت یہ 3 افراد خوارج میں سے تھے جو نکلے. اور ایک حضرت امیر معاویہ کی طرف, ایک حضرت عمر بن العاص کی طرف, اور ایک مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف. اب یہ 2 اشخاص وار سے بچے. حضرت علی کیا بچ نہیں سکتے تھے؟ حضرت علی کو پتا تھا یہ ہونا ہے, کیونکہ رسول اللہ بتا گئے تھے. دیکھیں رسول اللہ جو بتا گئے, یہ ہستیاں وہ تھی جو نبی کی بات ایسے سنتے تھے کہ جیسے ایک سراقہ بن مالک نے کہا تھا ایک مرتبہ, مجھے اچھی طرح یاد ہے, کہ تم کس سے لڑنے جا رہے ہو. اپنی قوم میں آ کے سراقہ نے کہا تھا, اگر آپ کو یاد آ جائے گا جو میں کہنے والا ہوں, سراقہ نے آ کے کہا تھا کہ تم کس سے لڑنے کے لیے جا رہے ہو. میں نے خود دیکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے ہیں تو صحابہ ایسے سنتے ہیں کہ جیسے پرندوں نے ان کے سروں پہ گھونسلے بنا رکھے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی ہاتھ میں لینے کے لیے صحابہ بےتاب ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا لعاب دہن, تو اس لعاب دہن کو صحابہ لینا چاہتے ہیں, اور جس کو رسول کے وضو کا پانی نہیں ملتا وہ دوسرے صحابی کے ہاتھ سے لے کر اپنے چہرے پہ اس کو مل لیتا ہے تاکہ وضو کے پانی کی تری مل جائے. تو یہ اتنے چاہنے والے. سیگمنٹ تھا تو ظاہری بات ہم بیٹھ کے بڑے محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل پہ گفتگو ہو رہی ہو. تو وہ جو رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ 2 ایسی وجوہات تھی جس کو ہم اس میں سے نکال سکتے ہیں. ایک تو وہ خارجی بے نقاب ہو گئے تھے, اور سب سے بڑی وجہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود خوشخبری شہادت کی سنائی تھی. اسی وجہ سے آپ نے کہا نا کہ جس کا سر شق ہو جائے. تو بس میں ایک آخری جملہ کی اذان کی طرف بڑھنا ہے, وہ یہ کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں وہ منظر کیا منظر ہوگا جب آشوب چشم میں علی موجود نہیں ہے, ان کو بلا رہے ہیں اور ان کو بلا کر لعاب دہن لگا رہے ہیں آنکھ پر. تو اب آنکھ پر جب لعاب دہن لگا تو خیبر کی فتح اس لیے آسان ہو گئی کہ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئنٹمنٹ بھی ساتھ تھا. اب نگاہ علی میں جو ہے نا وہ اس میں جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب شامل ہو چکا ہے نا. اور اس کے بعد جب خیبر کو اکھاڑا تو پورا واقعہ شام کو اس کو بیان کریں گے. خیبر کی فتح کو بیان کرنا بڑا ضروری ہے. درہ اکھاڑ, میں گیا ہوں خیبر, میں خیبر گیا ہوں, اور میں نے وہ ممنوع علاقہ بھی دیکھا ہے جہاں حضرت علی نے جب تلوار ماری تھی تو پانی وہاں سے جاری ہو گیا تھا. اتنی شدید ضرب تھی اس تلوار کی کہ پوری زمین چڑھ گئی تھی, اور آج بھی وہاں سے پانی وہاں پہ ابھی بھی جاری ہے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں لاہور اور اس کے مضافات داتا دربار کے ارد گرد رہنے والے, راوی کنارے بسنے والے اپنے 20ویں روزے کو اختیار کرنے کی تیاری کریں. ہم ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، میں غلام مرتضیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، میں غلام پنجتن ہوں یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے، غم مجھے کیوں ہوئے، اپنا جینا اپنا مرنا آپ کے ہوتے ہوئے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، میں یہ کیسے مان جاؤں کہ شام کے بازار میں، مفتی صاحب میں یہ کیسے مان جاؤں کہ شام کے بازار میں چھین لے چھین لے چھین لے چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے، چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کون ہے الطاف اپنا کہ حال دل جس سے کہے، بازوئے نبی ہے علی علی ہے علی علی
جو قوت بازوئے نبی ہے علی علی ہے علی علی ہے نگر نگر ہے گلی گلی ہے علی علی ہے علی علی ہے ہاں نگر نگر ہے گلی گلی ہے علی علی ہے علی علی ہے خدا کے گھر میں ہوئی ولادت خدا کے گھر میں ہوئی شہادت خدا کے گھر میں ہوئی ولادت خدا کے گھر میں ہوئی شہادت مجھے کہنے دیجئے خدا کے گھر کی یہی گلی ہے علی علی ہے